بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی خوشبو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اے اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچا اور مقبول عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ ہر گمشدہ چیز وہیں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھو جائے، سوائے اعتبار کے جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ مطلبی ہونا تو انسان کی فطرت ہے غالب۔ بارش رک جانے کے بعد تو چھتری بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ محبتیں زوال پہ نبھائی جاتی ہیں، عروج پہ تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ اس بے وفا دنیا میں سمجھدار انسان وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ الحمدللہ اسلام کے لیے، الحمدللہ زندگی کے لیے، الحمدللہ دولت کے لیے، الحمدللہ صحت کے لیے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ آج کی اچھی بات آنے والا کل اس شخص کا ہوتا ہے جو اس کے لیے تیاری آج کے دن سے شروع کر دے۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ زندہ رہنا ہے تو حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ جب بھی کھانا کھاؤ تھوڑی سی روٹی بچا کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کریں۔ جب وہ کھائیں گی تو یقین مانیے آپ کا من آنگن بھی چڑیوں کی چہکار سے چہک اٹھے گا۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ 3 باتیں آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ جس کی ترجیح آپ نہیں ہیں اسے ترجیح نہ دیں۔ جس کے پاس آپ کا نعم البدل موجود ہے اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جو آپ کی جگہ کسی اور کو بٹھا سکتا ہے وہ آپ کی جگہ ہے ہی نہیں، وہاں وقت ضائع مت کریں۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے تو لوگوں نے اسی وجہ سے بنا کے رکھے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی اچانک موت کے بعد یا تو آپ کی بخشش کا سامان بن سکتا ہے یا پھر جہنم میں جانے کا سبب۔ موبائل کا اچھا استعمال کریں۔ سانپ کے بچے سانپ ہوتے ہیں، اس لیے سانپ کے بچوں کی حفاظت کرنا بیوقوفی ہے۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ جب فیصلے آسمان سے ہوں تب زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی۔ خواہش تھی جلد جوان ہونے کی، معلوم ہی نہ تھا خوشیاں صرف بچپن کی مہمان ہوتی ہیں۔ لوگوں کا سہارا بنیں اور خود لوگوں کے سہارے پر نہ رہیں۔ نہ آپ کبھی بے سہارا ہوں گے اور نہ ہی لوگ۔ اگر لوگ تم میں ایسی صفت بیان کریں جو تم میں نہ ہو تو معذور مت ہو، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا تھوڑی ہی بن جاتا ہے۔ جس راستے سے بھی گزرو اپنا اچھا اثر چھوڑ کر گزرو۔ اگر اس راستے میں لوگ ہوں تو انہیں خوشی سے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو دعا اور اللہ کے ذکر کی عادت رکھو، اس لیے کہ راستے بھی کل روز قیامت آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان کے اندر 2 کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ ہنرمند آدمی جہاں جاتا ہے
عزت پاتا ہے اور بے ہنر ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تم کو اچھا لگتا ہے اور اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ انسان کی زبان سے اس کی عیب اور خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ اقوال زری: دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ ضرور ہوتا ہے، اسے ڈھونڈیے، اور اگر نہ ملے تو خود ایک راستہ بنا لیجیے۔ ستاروں کی طرح چمکنا ہے تو تاریکی سے ڈرنا چھوڑ دیجیے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جھگڑا بننے سے پہلے ہی تم اس سے نکل جاؤ۔ 2 وقت کا کھانا اگر عزت سے مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ مجھے بوڑھے درخت، قدیم حویلیاں، ویران جزیرے، غزلیں، قوالی، سادہ لوگ، اداس لمحے، پرانی تصویریں اور چائے پسند ہیں۔ خوشیاں آپس میں بانٹنے سے ایسے بڑھتی ہیں جیسے زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنو اور بغیر دلیل کے کسی کی بات مت مانو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنو اس سے پہلے تصدیق کرو، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ بے وقوف سے دوستی مت کرو، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تیری مشکلوں میں اور اضافہ کرے گا۔ غلطی ہونے پر چھوڑنے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ گناہ گار شخص کی عاجزی عبادت گار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ کسی سے مانگنے کی بجائے بھوک سے مر جانا اچھا ہے۔ اقوال زری: اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفراللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ آدمی نادان ہے جو ماضی سے نہیں سیکھتا اور بار بار پرانی غلطیاں دہراتا ہے، مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے جو ماضی سے سیکھتا ہے اور ہر دفعہ نئی غلطی کرتا ہے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ، پہلے ہم ضد کرتے تھے، اب صبر کرتے ہیں۔ قبر وہ کمرہ عدالت ہے جہاں نہ آپ کے ساتھ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی عہدہ کام آئے گا، نہ دولت ساتھ دے گی، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ جھوٹ کا سہارا لیا جا سکے گا، نہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہوگا۔ کوشش کریں آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچیں جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ ہمارے آس پاس ایسے بہت سے منافق اور دوغلے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے سگے بننے کا دکھاوا کرتے ہیں اور اوپر سے بہت پیار بھی جتاتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ صبح کا اجالا اور دل کا نور ہوتے ہیں، ان کی مہک کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے دور ہوں یا پاس، وہ تو روحوں میں مہکتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں، اور بھلا روحیں بھی کبھی جدا ہوتی ہیں؟ کچھ شامیں ایسی ڈھلتی ہیں کہ سورج کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی ڈوب جاتا ہے۔ سورج تو اگلی صبح پھر دوبارہ نکل آتا ہے، مگر جو دل ایک بار غروب ہو جائے تو پھر کہیں طلوع نہیں ہوتا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی دل کے ٹوٹنے کی آواز اتنی بے آواز ہوتی ہے کہ جو دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سن پاتے، لیکن جو شہ رگ سے بھی قریب ہے وہ خوب جانتا ہے۔ بیٹی وہ باغ کا پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ روٹھنا منانا تو زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے کہ ناراضگی صرف زبان تک رہے، وہ دل میں بسے پیار اور عزت کو ختم نہ ہونے دے۔ ساتھ چلنے والے اگر مخلص ہوں تو برے وقت میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ سفر کریں اور کسی کو نہ بتائیں،
सच्ची मोहब्बत की कहानी बसर करें और किसी को ना बताएं। खुश रहें और किसी को ना बताएं। लोग खूबसूरत चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी ख़त्म हो जाती है। कोशिश करें किसी के आंसुओं की वजह आपका लहजा या रवैया ना बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी है। मोहब्बत किसी के लिए अपनी जान कुर्बान करना नहीं है, क्योंकि ये जान तो अल्लाह की अमानत है। मोहब्बत तो किसी की रज़ा और खुशी के लिए अपनी रज़ा और खुशी को कुर्बान करने का नाम है। दूसरों के आंसुओं को ज़मीन पर गिरने से पहले अपने दामन में जज़ब कर लेना ही इंसानियत की मेराज है। आज की अच्छी बात, अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से डूबती हैं। इस दुनिया में मौजूद हर रिश्ते का इख्तिताम जुदाई है, और जुदाई से बड़ी शायद कोई तकलीफ़ नहीं। दुनिया में वो शख्स सबसे ज़्यादा उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करता है। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना देना, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा कर देती है। नाम में क्या रखा है? नाम तो हर किसी का होता है। काम की बात करो, काम का कोई कोई होता है। मैं खुदा से डरता हूँ, और खुदा के बाद मैं ज़्यादातर उनसे डरता हूँ जो उससे नहीं डरते। अपने हिस्से की चाल तुम चल बैठे हो, हमारे मुंतज़िर रहना, कहानी ख़त्म करनी है। 7 लोगों के सामने 7 किस्म की बातों से परहेज़ करो। नंबर 1, फ़कीर के सामने मालो दौलत की बातें ना करो। नंबर 2, बीमार के सामने अपनी सेहत व तंदुरुस्ती का कसीदा ना पढ़ो। नंबर 3, कमज़ोर के सामने अपनी तवानाई का इजहार ना करो। नंबर 4, रंजीदा के सामने इजहार खुशहाली ना करो। नंबर 5, ज़िंदानी के सामने अपनी आज़ादी पर फ़ख्र ना करो। नंबर 6, बे औलाद के सामने अपनी औलाद की जलवा नुमाई से परहेज़ करो। नंबर 7, यतीम के सामने अपने माँ बाप की गुफ्तगू से गुरेज करो। शाखों को खाली भी अल्लाह की ज़ात करती है, और शाखों को फूलों और फलों से भरता भी अल्लाह है। फिर तुम्हें कौन सी बात अल्लाह से मायूस करती है? बस बीज ज़रूर बोना। वो बीज दुआ की सूरत में है, नीयत की सूरत में, गुमा की सूरत में, सब्र और उम्मीद की सूरत में है। दुआ करोगे तो अल्लाह पाक उसको हरा भरा कर देगा। सच्ची नीयत होगी तो अल्लाह उसको फल देगा। जैसा गुमान होगा वो तुमसे वैसा पेश आएगा। सब्र और उम्मीद करोगे तो शाखों की डालियाँ फलों से भर जाएंगी। अल्लाह पाक पर भरोसा रखो। परिंदे जब खाते हैं उनका सर झुक जाता है, और जब पानी पीते हैं तो उनकी निगाह आसमान की तरफ उठ जाती है। ये आजिज़ी और शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह जल्ले शानहू हमें भी आजिज़ी और शुक्रगुजारी अता फरमाएँ। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शोहर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी को नहीं कह सकती। शोहर का प्यार, वक्त और तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। ये ठीक है कि इंसान को दोगला नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान को गहरा ज़रूर होना चाहिए। अगर आप खुली किताब की मानिंद होंगे तो चस्कोरे लोग पहले आपको पढ़ेंगे और फिर आपकी ज़िंदगी के वर्क फाड़ कर उनमें पकोड़े बेचना शुरू कर देंगे। इसलिए एहतियात बरतें। अपने आप से सवाल करो, दानाई मिलेगी। दूसरों से सवाल करोगे तो रुसवाई मिलेगी। किसी की जेब से जितना मर्जी और शानदार खाना खा ले, दोबारा भूख लगनी ही लगनी है। बात कहने की ये है कि पेट की खातिर कभी इज़्ज़े नफ्स और ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए। अल्लाह की नाफरमानी से इंसान हमेशा परेशान ही रहता है, चाहे बादशाह क्यों न बन जाए। सख्त लहजे के साथ तनकीद लोगों की अना जगाती है, और नरम लहजे के साथ तनकीद लोगों के ज़मीर जगाती है। एक मेरी मोहब्बत है, एक अल्लाह की मोहब्बत है। मैं उसकी इबादत करती हूँ, ये मेरी मोहब्बत है। वो मुझे इबादत की तौफीक देता है, ये उसकी मोहब्बत है। मैं करोड़ों में खड़ी उसे पुकारती हूँ, ये मेरी मोहब्बत है। वो करोड़ों में मेरी पुकार सुनता है, ये उसकी मोहब्बत है। बेशक उसकी मोहब्बत हर शय पर भारी है।
کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یا اللہ، تجھ سے سوال ہے ایسی پاکیزہ زندگی کا جو تیری فرمان برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ یا اللہ، ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائیں۔ آمین۔ اچھی باتوں پہ عمل نہ بھی کرو تب بھی سننے میں بھلی لگتی ہیں اور کسی دستک کی مانند ہوتی ہیں جو دل کا بند دروازہ کبھی نہ کبھی کھول ہی دیتی ہیں۔ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال فرعون اور قارون کی میراث ہے اور علم انبیاء کی۔ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت نہ کرنے سے ایمان کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے اور زبان کی حفاظت نہ کرنے سے رشتوں کے چھوٹ جانے کا۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ اے میرے محترم والدین، آپ کے پسینے کا ہر قطرہ جو ہمیں پالنے میں لگا، دعا ہے کہ جنت میں آپ کے لیے رحمتوں والی نورانی ندی بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوتا ہے مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ پاک ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ قیمتی بات، آپ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، سیاستدان جو مرضی بن جائیں، اگر آپ نے اللہ جل شانہ کی توحید کو نہیں سمجھا اور صرف اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا اور داتا نہیں مانا تو آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شرک سے بچ جاؤ، اللہ کی قسم یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیر و برکت اور بھلائیوں کو کھینچ لاتی ہے۔ آپ کسی کو سب سے بڑا تحفہ دے سکتے ہیں، وہ آپ کا وقت ہے، کیونکہ جب آپ اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ دے رہے ہوتے ہیں جو آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کچھ لوگوں کے مہربان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ان کے ساتھ اس قدر بے رحم رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے دوسرے لوگ بھی ایسا محسوس کریں جیسا انہوں نے کیا۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ کبھی کبھی آزمائش ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں اللہ کی ذات پر توکل ہماری ہمت بندھاتا ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں بلکہ دوبارہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ آدمی جب پتے پر کھاتا تھا مہمان کو دیکھ کر ہرا ہو جاتا تھا، استقبال میں پورا خاندان کھڑا ہو جاتا تھا۔ بعد میں وہ جب مٹی کے برتن میں کھانے لگا، رشتوں کو زمین سے جڑ کر نبھانے لگا۔ پھر جب پیتل کے برتن استعمال کرنے لگا، رشتوں کو سال 6 مہینے میں چمکانے لگا۔ لیکن برتن کانچ کے جب سے استعمال کرنے لگا، ہلکی سی چوٹ سے رشتہ بکھرنے لگا۔ اب برتن تھرماکول کے استعمال ہونے لگے، سارے رشتے تعلقات بھی اب یوز اور تھرو ہونے لگے۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گناہگار تو جان لو شیطان کا وار چل گیا ہے اور آپ غرور میں داخل ہو گئے ہو۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ رشتہ ایسا ہو جس پہ ناز ہو، کل جتنا تھا اتنا ہی آج ہو۔ رشتہ صرف وہ نہیں ہوتا
جو خوشی اور غمی میں ہی ساتھ دے، بلکہ رشتہ تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے پن کا احساس دے۔ جس شخص کو دین کی نعمت مل جاتی ہے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں عام سب کے لیے ہے، لیکن حلال رزق سے لے کر عزت تک اور عزت سے لے کر جنت تک ہر چیز خود کمانی پڑتی ہے۔ یہ زندگی ایک سپر مارکیٹ کی طرح ہے۔ اس مارکیٹ میں گھومو پھرو، جو چاہے خریدو، جتنا چاہے خریدو، بے شک پوری ٹرالی بھر لو، لیکن یاد رکھنا کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے، جتنا سامان لیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ خدا کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کو تھام لیتے ہیں۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ظالم کو نہیں روکا جاتا بلکہ اس کے ظلم سے بچنے کی تدابیر بتائی جاتی ہیں۔ جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ میں ہے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں اللہ کے سوا۔ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو، مشکل میں کوئی ساتھ نہیں دیتا اللہ کے سوا۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ تفریح بننا عورت خود ہی منتخب کرتی ہے۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس انسانیت کا ہے، جس کی قیمت احساس و رحم دلی ہے، اور پہننے والا دنیا کا سب سے امیر انسان کہلاتا ہے۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ بچپن میں والدین تمہیں شہزادے اور شہزادی کی طرح پالتے ہیں، تو تم پہ بھی فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھو۔ قرآن حکیم انسان کو وہ عظمت بخشتا ہے کہ پھر ایک عام اور بے قیمت انسان بھی بے حد قیمتی بن جاتا ہے۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں، جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی اور چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ جو لوگ دوسروں کی باتیں آپ کے سامنے کرتے ہوں، ایسے لوگ کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور ملک الموت آ پہنچے، اپنی ظاہری اور باطنی زندگی پاک رکھیں۔ سمجھدار ہونا یہ نہیں کہ تم بڑی بڑی باتیں کرنے لگو، بلکہ سمجھدار ہونا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگو۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے۔ نفرت کرنے اور دل جلانے کے لیے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ مسکرائیں اور دوسروں کے مسکرانے کی وجہ بنیں۔ کیا خوب اگر ہوتا دکھ ریت کے ہوتے، مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ اے اللہ میرے رزق کو اتنا کشادہ کر دے کہ میں تیری مخلوق کی مدد کر سکوں، اور میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہی رکھنا، آمین۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کاندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں، مگر اسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں۔ نمبر 1 راز کو راز رکھنا، نمبر 2 بے عزتی کو بھول جانا، نمبر 3 فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ تجربات کتابوں سے نہیں ملتے، سال لگتے ہیں، اور سال بھی عین جوانی کے۔ محبتوں کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ آزمائشیں انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہیں، صبر و تحمل والوں کی اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔
ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ اتنی جلدی دعائیں بھی اثر نہیں کرتی جتنی جلدی من پسند انسان کا لہجہ، رویہ اور اس کی توجہ اثر کرتی ہے۔ میرے ہاتھوں سے، میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کی خواہشات اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان اس دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ جنت کا باسی ہے انسان، جس کا راستہ ہے یہ دنیا۔ اب راستے میں بیٹھ جانے سے منزل تو نہیں ملا کرتی۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے، اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آگے۔ اللہ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ جو جہاں غلط ہو اسے وہاں غلط بولو، جو جہاں ٹھیک ہو اسے وہاں ٹھیک بولو۔ شخصیت پرست مت بنو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ دلوں کے گھروندوں میں وقار اور خلوص سے داخل ہوں اور محبت اور ذمہ داری سے جگہ بنائیں۔ جب زندگیوں میں داخل ہوں تو یہ خیال رکھیں کہ لوگ آپ کے ہونے پر شکر کریں، صبر نہیں، آزمائش کی بجائے نعمت بننا سیکھیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اپنی بیٹیوں کو اتنا قابل ضرور بناؤ کہ وہ مشکل وقت میں 2 وقت کی روٹی کما سکیں، تاکہ وہ کسی درندے کے ساتھ اس لیے زندگی نہ گزاریں کہ اس کے بغیر بھوکی مر جائیں گی۔